الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ. درود پاک ایک ایسی عبادت ہے بندہ جدوں بھی کرتا ہے اللہ دی بارگاہ وچ اسی ویلے قبول ہو جاتا ہے. ڈرن چکن دی ضرورت کوئی نہیں. سارے ماشاءاللہ محبت والے بیٹھے ہیں. آواز بلند پڑھو سارے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. آ گیا میرے مکیاں راتا کالیاں آ گیا میرے مکیاں راتا
کالیاں تسی بھی پڑھ لو آ گیا مہر مبی مکیاں نگاتا مانا مسلمان بھائیو یہ کام نہیں چلنا تسی میرے نال مل کے ایک محفل دا بول بناؤ ذوق بناؤ آ گیا مہر مبی مکیاں نگاتا کالیاں اب وسیا رحمتاں دا ہن میں اگلے مصرے دے ویکھنا کیڑا بولدا تے کیڑا نہیں بولدا اب وسیا رحمتاں دا ہو گئیاں خوشحالیاں اب وسیا رحمتاں دا ہو گئیاں خوشحالیاں اور عقیدے دا شعر لکھا ہو مبارکاں نادی گود وچ لکھا ہو مبارکاں نادی گود وچ کیوں آ گیا لجپال جس نے گرنیاں لجپالیاں آ گیا لجپال جس نے گرنیاں لجپالیاں آ گیا مہر مبی مکیاں نگاتا کالیاں اے یتیموں تے غریبوں اے یتیموں تے غریبوں بے قصور غم کرو اے یتیموں تے غریبوں بے قصور غم کرو کیوں سب دیا میرے نبی نے کرنیاں رکھوالیاں سب دیا میرے نبی نے کرنیاں رکھوالیاں آ گیا مہر مبی مکیاں نگاتا کالیاں
اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد ساریاں تعریفاں، ساریاں حمداں، ساریاں کبریائیاں اس مالک حقیقی واسطے نے جنہیں تینوں تے منوں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ساریاں تعریفاں اس مالک کائنات واسطے نے جڑا تیرا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، عرشاں دا بھی رب ہے، فرشاں دا بھی رب ہے، مشرق دا بھی رب ہے، مغرب دا بھی رب ہے، شمال دا بھی رب ہے، جنوب دا بھی رب ہے، بلکہ کوئی کل کائنات دا رب ہے۔ ساری تعریفہ اس مالک حقیقی واسطے نے جڑا جنوں چاہے بیٹی عطا فرمائے، جنوں چاہے بیٹا عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، بڑی ہولی ہولی آندی ہے، تسی لگتا ہے بابا ٹھنڈ بابا لگتی ہے بھائی، جب منہ زبانی آندی وہ آکھے دا سبحان اللہ۔ ساریاں حمدہ اس مالک حقیقی واسطے نے جنہی شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، جڑا ہر شے تے قادر مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود اس ذات تے جن نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنا چڑھے۔ ماشاءاللہ بندے تسی زور کرے ہو جی میں بولتے نہیں تو پھر انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا۔ درود اس ذات تے جن نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیتا۔ درود اس ذات تے جن نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل دا امام بنا چڑھے۔ درود اس ذات تے جن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا دا پیکر بنا چڑھے۔ انہیں باری آئی مولا کائنات حضرت علی دی تے جنہیں ہونے بھی سبحان اللہ نہیں نہ آکھی تے ہونے ضرور آکھے۔ درود اس ذات تے جنہیں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم حیدر قرار بنا دیتا۔ آج بھی روحانی محفل پاک سلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالے دے نام انعقاد پذیر ہے، جس دے اندر ماشاءاللہ میرے مسلک دے مقتدر علماء کرام واڈے اس مسجد دے امام و خطیب قبلہ نامہ صاحب میرے کشتری کی زینت نے علماء کرام دا بڑا زیادہ ادب ہے، بڑا زیادہ احترام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن نے عالم دین دی زیارت کی تھی گویا انہیں میری زیارت کی تھی، جن نے عالم دین نال مصافحہ کیتا گویا انہیں میرے نال مصافحہ کیتا۔ تو ماشاءاللہ تسی علامہ صاحب دی زیارت کر رہے ہو تو میں بھی تو اڈا مہمان ہاں، میں کوئی عالم تے نہیں لیکن طالب علم ضرور ہاں، تے طالب علم دی بھی بڑی زیادہ شان ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسی جنتی لوکاں نوں ویکھنا چاہندے ہو تے انہاں لوکاں نوں ویکھ لیا کرو جڑے قرآن پڑھدے ہو تے قرآن پڑھاندے ہو۔ ماشاءاللہ تسی بھی سارے تہاڈی بھی بڑی زیادہ شان ہے کیونکہ تسی نبی پاک دا میلاد سنن واسطے آئے ہو۔ تو ماشاءاللہ تہاڈا ذوق اور تہاڈا شوق دیکھ کے میرا دل ایک کہنے تے مجبور ہے کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ نہیں، آپ تو مجھے پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں۔ میں نے قبلہ عمار بھائی نے حکم کیتا ہے کہ میں تہاڈے سامنے حاضر ہوں۔ ویسے تو پتہ ہے ماہ ربیع الاول شریف ہے، روزانہ ایک دو پروگرام چلتا ہے پیا، انشاءاللہ قیامت تک نبی دا میلاد ہوندا ہی رہنا۔ مینوں موضوع بھی میلاد دے ملے ہیں تو انشاءاللہ میں کوشش بھی یہی کراں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد تہاڈے سامنے میں جنی کو اللہ تعالیٰ نے میرے توفیق دیتی ہے وہ دے مطابق میں تہاڈے سامنے بیان کراں۔ تو لیکن جس طرح سبحان اللہ ماشاءاللہ تسی کہہ رہے ہو نا ویسے سنن دا حق بھی انجے ہی۔ اگر خطیب صاحب پڑھتے ہو نعت خواہ پڑھتا ہوئے قاری
قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوئے تو بندے اگے ستے ہونا تو پھر مزہ نہیں ہوتا. پڑھنے والا بندہ جلدی تھک جاتا ہے. تو جی تسی وہ تھکاوٹ محسوس کرانی نہیں تو پھر ہو سکتا ہے تقریر ادھا گھنٹہ ہو کے ختم ہو جائے. تو جی تسی سبحان اللہ ماشاءاللہ دی داد بھی دیو گے تو انشاءاللہ تمہیں سنن کا مزہ آئے گا تو میرے پڑھن کا مزہ آئے گا. ہوں جی تھوڑی توجہ ہے تو میں اللہ کا قرآن نہ پڑھا کیونکہ افضل العبادت تلاوت القرآن. ساری عبادتاں نالوں افضل عبادت قرآن پاک دی تلاوت ہے. پچھلے بندے سبحان اللہ نہیں آتے. جڑا بندہ قرآن پڑھتا ہے اللہ انہوں بھی ثواب عطا فرماتا ہے کہ جڑا قرآن سنتا ہے اللہ انہوں بھی ثواب عطا فرماتا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ بلا آپ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے تے کولوں دی باپ دا گزر ہویا. ایک شاید کہ قرآن پاک دا کیسا سنن دا انداز کیسا ہے. کولوں دی باپ دا گزر ہویا. آج اسی تے قرآن سن کے سبحان اللہ بڑی اوکھی آنے ہیں لیکن سنیا نہیں. باپ کہتا ہے پتر کی کرنا پیا؟ ابا میں قرآن پڑھنا پیا. پتر کینجے دا قرآن پڑھنا ہے؟ تیری نہ تیری اکھاں وچ اتھر ہونے نہ تیرے جسم تے کپ کپی کینجے دا قرآن پڑھنا ہے. علامہ اقبال دے والد کہہ کے چلے گئے. آپ دے دل اندر ایک گل انج دی کھل گئی. جدوں واپسی آئے نا تے آپ قرآن پڑھ رہے تھے اکھاں وچ اتھر جاری ہے تے جسم تے کپ کپی تاری. فرمایا پتر ہن قرآن پڑھنے کا حق ادا کر چھڑے. تسی بھی ماشاءاللہ قرآن سننے کا حق ادا کرو. جے کوئی پائیا میرا لگے تو سٹاکی تہاڈا بھی لگ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ. سب تو پہلی گل تے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قل دا لفظ استعمال کر کے ایک بڑا بڑا اعتراض ختم کیتا ہے. توجہ ہے میرے اللہ تعالیٰ نے بڑا بڑا ایک اعتراض ختم کیتا ہے. وہ اعتراض کی بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ معذرت نبی پاک فوت ہو گئے نے دنیا تو چلے گئے نے. بعض بندیاں نے عقیدہ سرکار سننے نے نہیں سننے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اعتراض ختم کر دیتا ہے. لفظ کل کہہ کے نا اللہ نے یہ اعتراض ختم کر دیتا ہے. کیوں؟ اللہ فرمایا کل اے محبوب تسی کہہ دیو. اے محبوب تسی کہہ دیو. مخاطب انہوں کیتا جانا جڑا ہوئے. گال سمجھا جے کدھر کام دے گی. مخاطب انہوں کیتا جانا جڑا ہولی ہولی جڑا ہوئے. تے جے ہوئے نا تے پھر مخاطب کیوں کیتا جانا ہے؟ پتہ چلے آ میرے نبی ادو بھی سن میرے نبی اج بھی نے تے میرے نبی قیامت تک رہن گے. اس واسطے رب کائنات نے فرمایا قل اے محبوب تو کہہ. اے محبوب تو کہہ. قل بفضل اللہ. انہاں لوکاں نوں کہہ کہ جدوں تواڈے اوتے اللہ دا فضل ہوے. جدوں تواڈے اوتے اللہ دا فضل ہوے. وَبِ رَحْمَتِهِ جدوں تواڈے اوتے اللہ دی رحمت ہوے. دیکھ لو قرآن پڑھ رہے ہیں. جدوں تواڈے اوتے اللہ دی رحمت ہوے تے جدوں فضل ہوے رحمت ہوے تے پھر کرنا کی ہے؟ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. جڑا تسی مال جمع کرتے ہو نا ادھر نال بہتر ہے کہ اس مال کو تسی اللہ تعالیٰ دی راہ تے خرچ کر کے تے خوشی کرو. اگلے حصے میں نہیں جانا چاہتا. ایک اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر فضل اور دوجا رحمت ہے. اے دو منصب اللہ نے بیان کیتے ہیں. کنے تسی جب چنگی طرح سبحان اللہ ماشاءاللہ داد میں دینی تے ترنا میں پھر لانی. ہاں اونج میں نہیں لانی. سبحان اللہ ماشاءاللہ تہاڈی زبان تے ہونی چاہیے
کنے منصب اللہ نے بیان کیتے ہیں؟ دو، ایک فضل تے دوجا رحمت، دوجا رحمت۔ اسی انہیں دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے کنا کو سادے تے فضل کیتا ہے۔ ویسے تے اللہ دا بڑا وڈا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو انسان بنایا ہے۔ یہ اللہ دا فضل ہے کہ نہیں؟ تو پھر سبحان اللہ آکھو۔ یہ اللہ دا بڑا وڈا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو بولنے واسطے زبان عطا فرمائی۔ نہیں تے جدی زبان نہیں انہوں پوچھ کے دیکھو زبان کی قدر کی ہے۔ یہ مالک دا بڑا وڈا فضل ہے کہ مالک نے سانو ویکھن واسطے سونی سونی اکھا عطا فرمایا۔ مالک قادر مطلق ہے نا، جی وہ چاہتا ایک آنکھ اتھے لا دیتا تے دوجی اتھے لا دیتا، لا سکتا سی، لیکن مالک نے لائیاں نہیں۔ کیوں؟ کہ انہاں دے چہرے وچ کوئی عیب نہ آ جائے، کوئی نقص نہ آ جائے، تو وہ انسان ہی جڑا اپنی اکھاں دے نال گد کم ویکھدا ہے، اکھاں گد جگہ تے استعمال کرتا ہے۔ یہ مالک دا فضل ہے کہ نہیں؟ مالک نے سانو اکھاں عطا فرمایا۔ یہ مالک دا بڑا بڑا فضل ہے کہ مالک نے سانو سونے سونے ہاتھ عطا فرمائے۔ ہاتھاں دی قدر انہوں پوچھو کہ جدے ہاتھ نہیں، مالک دا فضل ہے کہ نہیں؟ تسی ہولی ہولی بولنا ہے، فضل ہے کہ نہیں؟ ہے۔ یہ مالک دا بڑا بڑا فضل ہے کہ جن نے سانو سنیا دے گھر پیدا کیتا ہے۔ مالک دا بڑا بڑا فضل ہے کہ جنہیں فضل دے نال میں اور کسی مسجد میں جائے۔ یہ فضل ہے، ورنہ اور بھی بندے بڑے نے جنہیں کوئی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کوئی اپنا کوئی چوکچ کھڑے ہیں، کوئی کچھ کرتا ہے، لیکن ساڈے تے مالک دا بڑا خاص فضل ہے کہ اسی مسجد کے اندر بیٹھ کے اللہ کے اور رسول کا ذکر کرنا ہے۔ یہ اپنے مقدرات ناز کریا کرو، خوش ہویا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے سامنے توفیق بخشی۔ اچھا، انہیں فضل اللہ نے سانو ساڑھے تک کیتے ہیں، لیکن اسی وہ دیکھنا ہے اے جڑے فضل اللہ نے کیتے ہیں ایک کیدے سبب کیتے ہیں۔ یہ فضل اللہ نے میں ہوں قرآن پڑھنا ہے ایک جڑی پڑھنا تسی سبحان اللہ دی آواز جڑی ہے کم سے کم میرے تک تے ہونی چاہیے۔ قرآن کا استقبال کرو، میں اللہ کا قرآن پڑھا، میں دسنا یہ چاہتا کہ اللہ نے سادے تے کتنا خوب فضل کیتا ہے۔ اپنا محبوب کسی نے دیتا ہے؟ یار سمجھدار بندے بیٹھے، اپنا محبوب کسی نے بندہ دیتا ہے؟ نہیں نہ دیتا۔ اس مالک نے کتنا بڑا فضل کیتا ہے، انہیں اپنا محبوب سانو دے دیتا ہے۔ رات ملاقات تو قرآن پہ کائنات نے اعلان فرمایا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ فضلا کبیرا، فضلا صغیرا، اللہ نے بڑا فضل کیتا ہے۔ اللہ نے بڑا فضل کیتا ہے۔ حضرات نے کہا کہ کرو سب پہ کائنات اعلان فرمایا بشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ محبوب سامنے عطا فرمایا۔
کرنی چاہیے کہ نہیں؟ بولو کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کہ سوہا کسی کلی دل کے بزار مراد انہوں لوگوں نے دسنا چاہنے ان لوگوں آمی سادے کیتے دے پارے ایک اللہ نہ کریا کرو اسی نے دسنا چاہنے قبلہ لاما صاحب جدا کھائیے اے دے گل گائیے سب نماز نبی دے نبی پاک کا صدقہ قرآن ربیا دے نبی پاک کا صدقہ گھر پائے ربا دے نبی پاک کا صدقہ دنیا دی ہر شے سامنے نبی پاک دے صدقے نال ربی ایسی نام دسی دسنا چاہنے تیرا کھاوا میں تیرے کی نبی کی ملاد کا صدقہ کو پسینہ تو ہمیں ہونا چاہیے بڑھے آدھی تو خیال ہے جوانوں میں ہونا چاہیے کہ نہیں اب جوان بھی فیس بک کی جان چھٹا کرتا ہوں میں تھوڑا ذوق لے کے شعر بدل ہے میں کیا ہو سکتا ہوں شعر مشکل ہو گئے مشکل تو نہیں پھر وہی پڑھ لی کیا پڑھ لی وہی پڑھ لی ہولی ہولی بول دے تیرا کھاوا میں تیرے کی تکاوا یا رسول اللہ تیرا کھاوا میں تیرے کی تکاوا یا میرے میلہ میں دعا کروا تیرا تیرا سمجھتے میں بیٹھ کے اپنی پاؤں کے چلے بنا کے تیرے نبی کا ذکر کرے آج رات میں آنکھ لگ جائے کہ نبی پاک کا دیدار ہو جائے تیرا کھاوا میں تیرے کی تکاوا یا رسول اللہ تیرا اعلان کہ میں کیوں مناوا یا رسول اللہ تیرا اعلان کہ میں کیوں مناوا یا ماشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ انہاں نوجوانوں دی زندگی کے اندر برکت عطا فرمائے اللہ انہاں نو سارے نو دین دا خادم بنائے وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا اللہ نے ساڈے اوتے بڑا فضل کیتا ہے جے تہاڈی توجہ ہے کیونکہ میں عرض کیتی کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے دو منصب بیان کیتے ہیں ایک فضل تے دوجا رحمت تے تہاڈی توجہ ہے تے پھر اللہ دا قرآن نہ پڑھ لئیے یہ میری گل ذہن وچ رکھیں جدوں نبی پاک قرآن پڑھ دے سن تے کافر ہوندے تے مخالف سن کیونکہ کافر سن تے ان آپس وچ گلاں کردے سن یار آواز بڑی سونی قرآن بڑا سونا پڑھدا ہے وہی قرآن ہے جنہیں تیرے تے میرے مصطفیٰ پڑھ دے رہے ہیں جے قرآن کافر سن دے نے تے وہ گلاں کر دے نے یار قرآن بڑا سونا ہے اسی تے مسلمان ہے نا ساڈا تے سن کے دل باغ باغ ہو جانا چاہیے مراد نے بتایا توجہ کرو رب کائنات نے اعلان فرمایا وما
ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ نے اپنے محبوب کو سارے جہان واسطے عالمین جمع دا سیگا. علماء میرے اسٹیج دی زینت ہے. میرے تے تیرے نبی کو سارے جہان واسطے رحمت بنا کے کلیا. یہ تو ہی سال کر دے پڑھنا میں قرآن ہی سویرے نانا آکھیا دے مولوی باٹے کاٹے چھڑے دے. آکھیا کی یہ نہیں پتا. آکھیا دے بھائی مولوی راتی قرآن پڑھتا سی جیسے سمجھے سا. پڑھا قرآن رہتے کرتے کہنا قرآن فرمایا الحمدللہ رب العالمین. اتنے میں ایک جملہ تو ابھی نظر کرنا چاہنا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اتنے بھی صیغہ جمع ہے الحمدللہ رب العالمین. اتنے بھی صیغہ اتنے بھی صیغہ جمع ہے. ماشاءاللہ بزرگ بندے بیٹھے میں دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تھوڑے سلامت رکھے. اتنے بھی صیغہ جمع. اللہ دسنا چاہتا ہے سونے جنہاں واسطے میں عالمین ہوں انہاں واسطے تو رحمت للعالمین. میں جنہاں واسطے عالمین ہوں انہاں واسطے تو انہاں واسطے تو آگے اللہ کا قرآن پڑھی. اس صفت اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی. پتہ چلیا جدوں تک خدا کی خدائی رہے گی ادوں تک تیرے تے میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰ رہے گی. آگے چلیے رب کائنات نے اعلان فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ دی ذات کریم. اللہ دی ذات ہے. اللہ دی ذات ہے. اللہ کی ذات ہے. میرے مولا کا دعا کرنا کہ میں سب کو اچھی بولے آج رات آنکھ لگ جائے کہ نبی پاک کا دیدار ہو جائے. اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات ہے کریم ہے. اس صفت اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی. میں نبی دیا نبی میرے دیا. میں کہا تو نبی جا کیوے ہو گئے ہیں. میرا نبی بولے تو دندان وچوں نور نکل ہے اور تو بولے تھوکا تو نکل سکتی ہے پر نور نہیں نکل سکتا. اللہ کی ذات کی ہے کریم. اللہ کی ذات کی ہے. اس صفت اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی. پڑھا قرآن لگتا ہے بھاؤ نے خالی یا علامہ صاحب نے قرآن سننا ہے باقی نے نہیں سننا. سارے آنکھوں سبحان اللہ. اسی نبی کا ملاد سننے واسطے آیا گج بج کے آنکھوں سبحان اللہ. حضرت نے کہا تو کیا کرو رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ کی ذات کریم ہے. ایسی طرح کائنات نے اپنے اللہ کی ذات کریم اور رسول کی ذات بھی پتہ چلیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نو بڑیاں شانہ دے کے کرے. جتھے اللہ کا ذکر ہے اوتھے رسول کا ذکر. اللہ نے فضل تے رحمت یہ تو میں حضرت رحمت کی گل کرنا نہ پیا کہ اللہ نے کنی کو رحمت کی ہے کہ اتنی شان والا اتنے مقام والا اتنے مرتبے والا اللہ نے اپنا محبوب سامنے عطا فرمایا. آگے چلیے کہ اللہ نے اپنے محبوب دی
آمد کی خوشی کیویں کیتی ہے اسی ماشاءاللہ خوشی کر بیٹھے ہیں سرکار دے میلاد دا جلسہ ہے جی میں پڑھ رہا ہوں کہ تسی سن رہے ہو تواڈے چہرے تے ماشاءاللہ مسکراہٹ ہے رونق ہوے کیویں نہ کیونکہ نبی دا میلاد سننا ہے نبی دا اچھا میلاد دا نام سن کے نا پریشان بھلا کون ہویا سی شیطان پریشان ہو گیا سی تے اسی تے الحمدللہ اہل سنت ہاں اسی تے سونے دا سونا ذکر سن کے ساڈے تے ساڈیاں تے ماواں نے سانو ڈولی بھی نبی پاک دا نام لے دی اسی تے سونے دا ذکر سن کے ساڈے تے چہرے تے مسکراہٹ آ جاندی بندہ پاوے کالا ہی ہوے نا رنگ دا پاوے کالا ہی ہوے سنی عقیدہ ٹھیک ہوے دل وچ نبی دا پیار ہوے نبی دی آل دا پیار ہوے نبی دے صحاب دا پیار ہوے او رنگ دا پاوے کالا ہی ہوے او جدوں بھی بولے گا جدوں بھی مسکرائے گا چہرے تے روپ آ جائے اسی تے نبی دے عاشق اللہ نے نبی پاک دی آمد دی خوشی اندر کی انعام بندے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جدوں جس دور اندر تیرے تے میرے نبی دی ولادت دا وقت قریب آیا نا جدوں سرکار دی ولادت ہونی سی جنیاں بھی بیبیاں والے بچے پیدا ہونے والے سن اللہ نے تیرے تے میرے نبی دی آمد دی خوشی اندر سارے بچے عطا فرمائے میں کہ اسی بھاجی لڈو وانڈ دی تے ساڈے تے فتوی لیکن سادہ کس نال رولا نہیں ماتے تسی اس ویلے آکھو گے مولوی صاحب اختلافی تقریر کر دے یار عقیدے دی گل کرنا تے میرا ویسے بھی حق بنتا سادہ کسی نال کوئی رولا نہیں اللہ نے نبی دی آمد دی خوشی دے بڑے بڑے تے سنیو تانوں مبارک ہوے تانوں جنی توفیق ہے تسی کسی نوں بتانے دی توفیق کو بتانا مانگ لیندا ہے صرف بکرے دی توفیق ہے اور بکرا مانگ لیندا ہے کسی نوں سرکار دے میلاد دی توفیق ہوندی ہے سرکار دا میلاد سجا لیندا ہے اللہ نے انعام منڈے پھر اللہ نے ہور کی انعام منڈے جدوں سرکار دی ولادت دا وقت قریب آیا نا توجہ ہے میرے جدوں سرکار دی ولادت دا وقت قریب آیا رات کہندی مولا تیرے نبی دی ولادت میرے وچ ہو جائے صبح کہندی ہے مولا نسبت مینوں مل جائے تیرے نبی دی ولادت ہولی ہولی بار باز جانی چاہیے تیرے نبی دی ولادت ہے تیرے نبی دی ولادت ہے اللہ نے رات میں نام دیتا ہے تے صبح ہوئی رات میں کہتے چکرو رات کہندی ہے مولا تیرے نبی دی ولادت میرے وچ ہو جائے صبح کہندی ہے مولا تیرے نبی دی ولادت میرے وچ ہو جائے بڑی توجہ چلا رب کائنات نے فرمایا اے رات اے صبح غم مت رہے میں اپنے نبی نوں گلاں گئی ہو جب رات جا رہی ہوگی صبح آ رہی ہوگی میں اے رات اے صبح غم نہ کرو میں اپنے سونے کو لنگ گئی ہو جب رات جا رہی ہوگی تے صبح نبی پاک کی جب ولادت ہوئی نا وہ ویلا سی نور پیر دا کیڑا ویلا سی نور ہے کہ میرے آقا نے نور جی ایتھے قرآن دی دلیل لینی ہے تے سبحان اللہ ڈٹ کے آکھنی پڑے میرے آقا نور کیوں ہے رب کائنات نام تو میں قد تھا
تو مراد قرآن جاءکم من اللہ نور نور تو مراد تیرے تے میرے نبی دی ذات کیونکہ میرے نبی نے نور میرے نبی کی نے بولو جی میرے نبی کی نے نور جب سرکار کی ولادت ہوئی سی نا جس دن وہ دن سی پیر دا سی کہنے ہیں نور پیر دے ویلے نور پیر دے اے اللہ نے انعام دیتے نے رات نو تے دن اچھا ہن اسی اے ویکھنا کہ نبیاں نے نبی دا میلاد کیویں پڑھے کی خیال ہے پڑھنا چاہیے کہ نہیں نبیاں نے نبی پاک کا میلاد کیویں پڑھے حضرت آدم علیہ السلام اپنے پتر حضرت شیس علیہ السلام کو اپنے سامنے بٹھایا آیا آکھیا پتر جتھے اللہ دی توحید کا ذکر کرے گا اتھے نبی دی رسالت کا ذکر بھی ضرور کرے گا آکھیا پا اللہ دی توحید تے ٹھیک ہے رسالت کا ذکر ضروری ہے اگر حضرت آدم علیہ السلام دے جملے سنو ورڈ سنو سنہری حروف میں لکھنے والے بن رہے رات میں کہتے کرو حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا اگر رب کائنات نے اپنے نبی کو دنیا پہ کرنا نہ ہوتا اپنے نبی کو دنیا پہ نہ کرتا لوگوں حضرت آدم علیہ السلام سے بولے بیٹا میں جنت کو دینا بزے کو دینا رشتہ کا فرشتہ کائنات میں کوئی شاعری ایسی نہیں حتیٰ کہ رب اپنا آپ بھی ظاہر نہ کردا فرمایا پترا جنہیں اللہ دی توحید کا ذکر ضروری ہے وہ نبی پاک دی رسالت بھی ضروری ہے تسی سارے زندہ ہوئے اللہ تعالیٰ زندگی اچ برکت عطا فرمائے بڑا سونا ماشاءاللہ سن دے ہوئے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ مولوی صاحب نے کوئی ہزارہ دے 500 دے نوٹ ڈگن تے مولوی صاحب پھر ہی آخر یہ بڑے سونے سن دے ہوئے تسی انجی ماشاءاللہ بڑے چنگے ہوتے بڑا سونے سن دے ہوئے پیسے دی گل کوئی نہیں نام پیسے نہیں لالچتے آئے ہیں اللہ دا بڑا فضل ہے بڑی اللہ دی رحمت ہے کہ روزانہ ہی پروگرام کری دینے لوگ کی بلا پیسے نہیں دینے سارے کام کرتے ہیں لیکن تو آتے کو لوگ پیسے نہیں لہن آیا سبحان اللہ آنکھو نصیبہ توجہ ہے میرے بات حضرت آدم نے آکھیا پتر جتھے اللہ دی توحید کا ذکر کرے گا اتھے نبی دی رسالت کا ذکر ضرور کرے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی دا میلاد کیویں پڑھے توجہ ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ نو تعمیر کیتا اللہ دے گھر نو اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی مولا تیرا گھر تے بن گیا ہے کوئی انعام عطا فرما ماشاءاللہ کوئی حضرت نے کہا توجہ کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مولا تیرا پیارا گھر تے بن گیا ہے کوئی انعام عطا فرما لوگو رب کائنات نے فرمایا تو میرا خلیل ہے دس کی چاہنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے کہنے لئے ربنا وبعث فیہم رسولا مولا او نبی عطا فرما جدا سانو انتظار ہے ابراہیم نے نبی پاک دا میلاد پڑھیا کہ نہیں پڑھیا کہ نہیں کوئی ایسی چیز دا نام میلاد ہے سرکار دے آن دیا گلاں کیتیاں جان
کوئی سرکار دے فتوحات چہرے دی گل کرتا ہے، کوئی سرکار دی ول لیل زلفاں دی گل کرتا ہے، کوئی سرکار دی ولادت دی گل کرتا ہے، کوئی سرکار دے کردار دی گل کرتا ہے، کوئی اخلاق دی گل کرتا ہے، وہ اینو ہی تے ملاد ہے۔ لوکی ہوئے کیڑیاں گلاں نہیں پھردے نے، شرک ہو گیا جی، بدعت ہو گیا، اے اللہ دے بندے شرک دا اے نال دور دور تک تعلق ہوندے۔ جس بندے نو شرک دی تعریف ہوندی ہے، توجہ ہے میرا، جس بندے نو شرک دی تعریف ہوندی ہے وہ کدی بھی میلاد تے فتویٰ نہیں لائے گا، کدی بھی نہیں لائے گا۔ جنہوں جڑا فتویٰ لاؤندا ہے نا، سمجھ رہا ہے کوئی بندہ پاگل ہے، یہ دماغ نہیں کام کرتا۔ آؤ میں تو شرک دی تعریف پڑھ کے سناواں۔ الاشراق هو اثبات الشریک فی الالوہیہ بمعنی واجب الوجود۔ شرک کنوں کہندے نے؟ انہاں رٹ لائی ہے، کل کرا لیے تو پھر شرک، دسواں کرا لیے تو پھر شرک، چیلم کا ختم کرا لیے تو پھر شرک، میلاد کرا لیے تو پھر شرک۔ آؤ تو مطلب شرک کہندے کنوں ہے؟ شرک کہندے نے جس طرح اللہ دی ذات ہے، اللہ تعالیٰ تو علاوہ کسے ہور نو الہ مننا، کسے ہور نو اللہ مننا، یا اللہ سمجھ کے کسے ہور دی عبادت کرنا، کسے ہور دی عبادت کرنا جس طرح اللہ دی ذات ہے، انہوں شرک کہندے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کسے مزار تے جا کے سجدہ کرتا ہے تے اگر وہ مزار والے نو اللہ سمجھ کے سجدہ کرتا ہے تو انہیں شرک کیتا ہے، تے جو اللہ دا بندہ سمجھ کے سجدہ کرتا ہے پھر اسی وہ شرک نہیں آکھاں گے، حرام آکھاں گے، غلط کرتا ہے، انہوں نہیں کرنا چاہیے۔ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو، ماشاءاللہ جی، کنوں میں سجدہ اللہ کی ذات کو۔ جڑا کسے دربار تے جا کے سجدہ کرتا ہے وہ سنیے ساڈا عقیدہ ہی نہیں، اسی نے لکھر دار ہوں جڑا دربارہ تے جا کے سجدہ کرتا ہے، ساڈا عقیدہ ہی نہیں۔ اسی نے اللہ دے بندیاں کوئی جاؤ ضرور، منگو ضرور، منگو ضرور، پر سجدہ اس رب نوں کرو میرا کل کائنات دا۔ ایتھے کوئی میلاد دی محفل کرا لے شرک ہو جائے، لیکن یہ شرک کی تعریف تو سامنے میں پڑھ دیتی ہے۔ میلاد تے دسنے تے کل تے شرک کی تعریف نہیں ہوتی۔ بلانا چلیے کیونکہ ٹائم از ویری شارٹ، ٹائم بڑا شارٹ ہے۔ میرے پتا سویرے تسا کماں تے بھی جانا ہے، جانا کہ نہیں؟ مجھے سب تو بڑا کام میں ہی تھی، تسی آگے بیٹھے ہو۔ اچھا جی میں کلے کلے نبی کی گل کراں تے پھر دل اتنے چڑھ جائے، لیکن ہن میں تھوڑی سپیڈ لواں، زیادہ تیز کرن میں، کیونکہ جڑا مینوں موضوع دیتا گیا نا میلاد، میں ہن اینوں اختتام دی طرف لے کے آؤں۔ تھک تے نہیں گئی؟ سبحان اللہ آکھو جے تھکے بلے بلے بھائی بلے، بس تھوڑی دیر ہی وہ خطاب ہوئے گا۔ اچھا نبیوں نے نبی کا میلاد پڑھے، رات روتا تو کرو حضرت آدم علیہ السلام لوگوں، نبی آ رہے حضرت موسیٰ آ گئے لوگوں، نبی آ رہے حضرت عیسیٰ آ گئے لوگوں، نبی آ رہے حضرت یوسف آ گئے حضرت یونس آ گئے، جتنے بھی نبی ہوتے رہے حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے گرتے
تسی مینوں داد دے رہے ہو نا میرا دل کرتا میں پڑھی جاؤں نبی کدھر ہے نبی آ رہے ہیں نبی طاقت نہیں کہ نبی اسی آنے ہیں نبی آ گیا ہے اے فرق ہے اچھا آگا چلیے نبی پاک نے صحابہ نے نبی پاک کا ملاد کیوں میں پڑھے مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاد مسجد نبی کے اندر تشریف فرمان سرکار نے نا اونیاں گلاں کر دے رہے سرکار دی آمد دا ذکر کر دے رہے تھوڑی دیر گزری میرے آقا آ گئے گل یقینی ہے جڑا عشق چ ڈوب کے پیار چ کھوب کے سونے دا ملاد پڑھے نا تو سونا آ جاتا ہے یہ گل میں تمہیں سنانی لیکن اگے جا کے سناؤں نالے نہیں سنانی سونا سونا آ جاتا ہے میں آپ سے کہہ رہا کہ جڑا عشق چ ڈوب کے پیار وچ کھوب کے ملاد پڑھے تو سونا آ سرکار دی آمد دے بارے نہ گلاں کردے رہے سرکار دی سونیاں سونیاں عظمتاں بیان کردے نے سیرتاں بیان کردے نے میرے آقا فرمایا غلامو کی کردے ہو عرض کیتی حضور تہاڈی آمد دا ذکر کرنا ہے اگو میرے آقا کی جملے ارشاد فرمائے میرے آقا فرمایا تانوں رب دی قسم دے جی کردے سو قسم سرکار نے کیوں چکائی یہ ایک بڑا بڑا اعتراض ہے وہ دور ہو لگا قسم سرکار نے اس کو چکائی ہے کہ کوئی شک کرنے والا یہ شک نہ کرے سرکار نے قسم چکا کے دسیا لوگوں پھر سرکار نے اگلے جملے سو سرکار نے فرمایا تانوں رب دی قسم انجی کرتے سو عرض کی یا رسول اللہ انجی کرتے سو فرمایا پھر گواہ ہو جاؤ تو اڈے تے جنت حلال ہو گئے میں آپ ہی ہولی بولیا میں دیکھنا سے تو تسی کنے کو جاگ دے ہونے دعا ہو جائے تو اڈے تے جنت ہے رادے وقات کیوں کرو میرے آقا فرمایا غلامو تو اڈے تے جنت حلال ہو گئی ہے اے دنیا والے پتہ چلا ہے چلے چلے نبی کا سرکار دا ملاد کرتے رہن گے نا انہوں نے اللہ جنت ضرور دے گا کیونکہ ضروری سالوں سارے ہی پڑھو میرے پتا تمہیں نہیں ہوتا آواز تاری بڑی چنگی ہے بڑے سریلے ہو تسی ماشاءاللہ لیکن کملی والا امام تو کہہ سکتے ہو ضروری سالوں کعبہ قبر کے حشرتا جنت بالکل جی تیرے کول جنت بالکل جی تیرے
ایویں ہو پتہ بھی نہیں چلتا بس تھوڑی دیر ہونا تھوڑے سامنے خطاب کرنا ہے تھوڑی دیر زیادہ نہیں اچھا سبحان اللہ نبی پاک نے صحابہ نے نبی پاک کا نماز پڑھا جدو تیرے تے میرے نبی ان میں سرکار دی ولادت لگا بیان کرن پھر افسوس ہے جو فرمایا ہوئی کیونکہ اے جڑی گلاں میں پہلا کیتے نے کیتے دی گلاں نے یہ کرنیاں چاہیے سن جدو تیرے تے میرے نبی دا نور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ دے شکم اندر آیا آپ فرماندیاں نے جدو میں رات نو سو جانی ہوں تے مینوں اللہ سر اونچی آکھو اللہ اللہ رات نو سو جانی ہے اللہ 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 دیا آوازاں ہوندیاں ایک دن نا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کول بلایا فرمایا آمنہ تینوں عبداللہ تے جانتا کوئی غم نہیں فرمایا بابا بڑا کام ہے فرمایا پھر تو خوشبوئاں لانی تیرے جسم وچوں بڑیاں بڑیاں پیاریاں تے مٹھیاں مٹھیاں خوشبوئاں ہوندیاں نے حضرت آمنہ کا جواب سنیا جائے توجہ ہے حضرت آمنہ کہنے پاپا جس دن میں نور میرے شکم اندر آیا ہے پتہ مینوں بھی نہیں ایک خوشبو کتھوں آ رہی پاپا جدوں میں نور میرے شکم اندر آیا ہے نا پتہ مینوں بھی نہیں یہ خوشبو کتھوں کتھوں آ رہی اللہ 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 دیا آوازاں ہوندیاں رات میں کر دیوانا کے دیا میرے پاپا جب میں رات میں سو چلیا تیری اللہ 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 دیا آوازاں ہوندیاں رات میں کر ہاتھ کو آواز آئی اللہ پریشان نہ ہونا کر جرا تیرے پیٹ اللہ دا نبی یہ ذکر کرتا ہے پہلے دور کے اندر نا توجہ ہے پہلے دور میں بیبیاں پانی لین واسطے نا خوہ دے سن خوہ اگر کتنے کتنے پنڈاں دے وچ ہے خوہاں تو بیبیاں پانی لین واسطے جاندیاں سن حضرت آمنہ کہندیاں نے کدی بیبیاں نے میرا انتظار نہیں کیتا کہندیاں نے جدوں اے نور میری شکم اندر آیا نا تے بیبیاں کہندیاں نے رک جاؤ نہیں آمنہ نو آ لین دے ریزن کی ہے کیوں کہندیاں نے آمنہ نو آ لین دے جدو حضرت آمنہ جاندیاں سن مصیبتاں مک گئی مشقتاں مصیبتاں مک گئی مشقتاں مک گئی پریشانیاں میں جتن کا نبی دا ورشیف شروع ہوا نا
ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਦਾ ਸਦਕਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ 2 3 ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 5 ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਬੀ ਦੇ ਮਿਲਾਦ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਬੋਲਿਆ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੰਡੀ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਹੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਬੋਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਨਬੀ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਚੰਗੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਿਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਲੈਂਦੇ। ਆਪ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਸ਼ਕਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਜ਼ਰਤ ਆਮਿਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਆਮਿਨਾ ਆ ਗਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਪੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਕਿ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਬੜਾ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ جدو سرکار دا نور دے شکر اندر آیا نا، جدو میں رات کو سو جانی ہے نا، ایک دن کہتے ہیں میں ستی تے ایک دراز قد بندہ آیا کہتا ہے آمنہ تینوں مبارک ہو گئے، آمنہ تینوں مبارک ہو گئے۔ میں پوچھا تسی کون؟ فرمایا میں آدم علیہ السلام مبارک ہوئے تو نبی دی ماں بننے والی۔ حضرت آمنہ کہتی ہے جو دوسرا مہینہ آیا نا تو میں ستی ایک اور بزرگ سونے چہرے والے کہتے ہیں آمنہ تینوں مبارک ہوئے کہ دن 2 مہینہ تک بجلوا تو سو جانی نا، بزرگ ہوتے ہوئے نبی ہوتے ہوئے آمنہ آمنہ تینوں مبارک ہو تو نبی دی ماں بنوا۔ کہنی ہے کہ جدو سرکار دی ولادت دا وقت قریب آیا، جدو سرکار دی ولادت دا وقت قریب آیا، فرماندیاں نے میں نبی پاک دے نور دے ظہور نال ملک شام دے محلات دیکھے۔ اگلی گل دو ہی ڈالی انہاں محلات دے اندر چلن والے جڑے اونٹ نے نا، انہاں اونٹاں دے گلے اندر جڑیاں ٹلیاں نے، کہندیاں نے میں وہ ٹلیاں بھی دیکھیاں۔ حالے تک بھی نہیں نا بولیا، میرے پتہ ہے ہوں ضرور بولے گا۔ جملہ سنا جی پھر ہلے نے میں انہاں اونٹاں دے گلے وچ ٹلیاں بھی دیکھیاں۔ میں انہوں کی بولنا ہے تو سوچی بولنا۔ جس نبی دے نور دی ایک جلد دا ایک کمال ہے، ملک شام دے محلات بھی نظر آ گئے نے۔ چلن والے اونٹ بھی، بابا جی توجہ کرے ہیں، چلن والے اونٹ بھی نظر آ گئے ہیں۔ اونٹاں دے گلے دے جڑیاں ٹلیاں نے وہ بھی جملہ دینا گا توجہ نہ سوال کرے ہیں۔ جس نبی دے نور دیئے کی چلک دا اطلاع ملک شام دے محلات نظر آگے، انہاں محلات دے چلن والے اونٹ نظر آگے، اونٹاں دے گلے اندر جڑیاں ٹلیاں نے اور ٹلیاں نظر آگے نے۔ اور سنیو پھر سوچو اے جس نبی دے نور دی ایک چلک دا اطلاع اس نبی دا اپنا کی اطلاع اس نبی دا وہ پیسے آئے نے، پیسے امتحان میرے نال رکھو، اللہ پاک میری زندگی کی برکت کرے یار۔ توجہ میرے نال رکھو یار، پیسے والا دیکھو۔ میں اگے عرض کی تھی میں پیسے واسطے نہیں آیا، ویسے مجھے الحمدللہ پیسے بھی لوگ دیتے ہیں، لیکن یہ کہ تسی توجہ میرے نال رکھو، بڑی مہربانی تہاڈی۔
झलकदा है कमाल उस नबी दा अपना की कमाल हो इत्थे मेरे एक शेर बनदा है हां होना की तुसां सुभान अल्लाह इस हाल दे दसना चाहते मेरे शेर के बाद तकरीब मुख लेनी ये तुम बोले ना जो बोलोगे तो सकल होता है बाद ही जाए शेर पूरा मैं पढ़ना हो गया तुसा सरकार दे वेड़े लै चला इत्थे हजरत अम्मा हलीमा सादिया गईयां सन दो नंबर ना किसे दे घर ना जदों बच्चा पैदा हुंदा सी ते उदों दाइयां बच्चे नूं लै जांदियां सन क्यों कि इहदी परवरिश करांगी पैसे कोई माल कुछ ना कुछ मिलेगा दाइयां बच्चे पाल दिया सन इंज क्या लिया शादी हो गया जब सरकार की विलादत हुई है ना ते सरकार की विलादत तो पहला सरकार के अबू जान का विसार हो गया अज कुछ लोग ऐसे बदबख्त हैं ना जो नबी पाक के वालिदैन के बारे बकवास करते हैं गल्लां करते हैं रब्बे काबा की कसम अज अगर किसी का बच्चा कुरान हिफ्ज करे ना कुरान पाक को याद करे ओदे वालिदैन नूं सोने दा ताज पहनाया जाएगा जिहदी रोशनी सूरज की रोशनी नालों भी ज्यादा होएगी अपने बच्चों को कुरान दा हाफिज बनाओ कुरान दा आलिम बनाओ मैं नबी दे मापे दी शान विच एक जो एक जुमला से पढ़ना चाहूंगा जिहदा बच्चा हाफिज कुरान होएगा क़यामत वाले दिन ओदे वालिदैन नूं सोने दा ताज पहनाया जाएगा सुभान अल्लाह जिहदी रोशनी सूरज दी रोशनी ज्यादा है लोग आखिर मौला ए केड़ी उम्मत दे नबी ने जिन्हां नूं इन्नियां शानां ता फरमाईयां हुण मैं देखना है कि अगर मेरी मां दा बंदा जिक्र करे तुहाडी मां दा जिक्र करे बाप दा जिक्र करे सी खुश होंदे कि नहीं मैं हुण देख लेना तुसीं किन्ने खुश होंदे हो और यार इस मस्जिद कड़ियाल पिंड दा नाम कड़ियाल इस कड़ियाल पिंड दे अंदर बैठ के नबी दी मां दी अजमत पढ़ांगे नबी दे वालिदैन दी शान बयान करांगे रब्बे काबा दी कसम साडे ते मदीने वाले सरकार खुश ना हो गया है मैं जुमला एक जुमला सिर्फ एक जुमला वरना ये भी बखरा मौजू है जिदा बच्चा आपसे कुरान हो ओदे वालिदैन नूं सोने दा ताज पहनाया जाएगा लोग आखिर मौला कई उम्मत दे नबी जिन्होंने इंडिया शाना दे इतने मुकाम अता फरमाए रब फरमाएगा ऐ किसी उम्मत दे नबी नहीं ऐ वो लोग ने जिन्हां दी औलादां ने दुनिया उत्ते रह के ते कुरान पाक नूं हिफ्ज कीता जुमला है तो अगे लेकिन तुहाडी मेहरबानी तो सुभान अल्लाह कह छड़ी जुमला इस तो अगे वो सुनो
والدین کو سونے کا کی پہنایا جائے گا؟ تاج۔ اچھا جی، کیوں کہ انہیں پرانے پاک نو اللہ پڑھا لگا پرانے پاک نو حفظ کیتا ہے۔ جس نبی کی شان تے اللہ تعالیٰ نے الف تو لے کے الف تو لے کے والناس تک پورے دا پورا قرآن نازل کیا، پورے دا پورا راتے میں کہتے ہیں نبی دی شان تے نبی کائنات نے پورے دا پورا قرآن نازل کیتا ہے۔ لوگوں اس نبی دے والدین کی شان بلکہ اسی طرح شروع جواب سادہ کیتا تے ایمان نے زیرا زبرا زیرا زبرا زبرا زیرا زبرا شیطان کی شان یونس علیہ السلام 40 دن انہوں نے مچھلی کے پیٹ اندر قیام کیتا ہے۔ یہ بڑا طویل واقعہ اللہ نے قرآن نے بیان کیتا ہے، لیکن میں مکمل نہیں پڑھنا چاہتا، تسی تھک نہ جاؤ، ایک جملہ دینا چاہتا ہوں۔ یونس علیہ السلام نے 40 دن کتنے دن؟ 40 دن۔ اتنا بات بڑی تھوڑی ہے 40 دن ماشاءاللہ بڑا سلوک لگتا تھوڑا دل، اور میں ایک جگہ گیا نا تقریر کرنے تو میں کہا سبحان اللہ آکھو، ادھر والے بندے کہیں ادھر والے چپ کر جائیں، ادھر والے کہیں ادھر والے چپ کر جائیں۔ میں کہا بھائی باقی تھوڑا بڑا سلوک ہی دوسرے کا ساہ کڑا دے سلوک ماشاءاللہ تھوڑا بھی بڑا سلوک ہونا بھی چاہیے۔ ویسے سبحان اللہ والی کہیں ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے، سارے اے پیار نال ایک آواز نال آکھو گے نا تو سلوک ہو جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ اندر رہے، اللہ نے مچھلی کو جنتی قرار دے دیتا ہے۔ اچھا جی کیوں کہ نسبت نبی نہ لگی، نسبت ہے یہ گلاں تسی مینوں بعدوں یاد کرو نا، تسی آکھو کہ یار مولوی صحیح آتا ہے کہ گلاں یاد کرو چنگے رہو، نسبت ہے۔ میں کیا اگر مچھلی دی نسبت چھڑ دے تقریر دیکھو لا پیو یار میرے نہ دیکھو میں کی کہہ رہا ہوں، میں دیکھو کہ میں اپنا پسینوں پسینی ہوئے مچھلی دی نسبت لگی ہے نبی نال، اللہ مچھلی نو جنتی قرار دے دیتا ہے۔ تے حضرت یونس علیہ السلام رہے 40 دن، تو میں کیا جس نبی دے شکم اندر تیرا تے میرا نبی 9 مہینے قیام کیتا ہوئے گا، اس نبی دے بعد کی شان ہوئی تے بعد کی شان ہوئی۔ یعنی بکواس کرتے ہیں نبی پاک دے والدین دے بارے۔ اچھا میں ایک موضوع سمیٹل بالکل جلدی سمیٹل دائیاں لے جاندے سن،
ہوں دائیاں بچے لینے واسطے نہیں ہو سب تو آخر تے نا حضرت اللہ دی مسادیاں ہو گئی دائیاں نا بچے لے کے واپس آ رہی ہیں آخیا حلیمہ کتنے چلی ہے آخیا میں بچہ لین چلی ہوں انہوں نے آخیا بچہ تے ہے پر ہے یتیم ہے تے اگوں حضرت اللہ حلیمہ سعدیہ دے جملے سنو کہندیاں نے کوئی گل ہو سکتا ہے ایدی وجہ نال اللہ میری کلی دے پاک جگہ ہوئے کہندی ہے نا پھر کی آپ گئی ہیں جا کے دروازہ کھٹکایا اندروں آواز آئی کون ہے میں ہولی بولنا ہے تو سچی بولنا ہے اندروں آواز آئی کون ہے آکھیا میں حلیمہ پیشے دی دائیاں تے بچہ لین آئیاں انہاں آکھیا ایتھے پہلاں بھی بڑیاں دائیاں آئیاں نے بچے نوں یتیم سمجھ کے چھڈ کے جاندیاں رہیاں نے بچہ تے ہے وے پر ہے یتیم حضرت حلیمہ کہندیاں نے کوئی گل نہیں کہندیاں نے کوئی گل نہیں ہو سکتا ہے ایدی وجہ نال اللہ میری کلی دے پاک جگہ دے کوئی گل نہیں ہو سکتا ہے اس بچے دی وجہ نال اللہ میری کلی دے بارے نیارے کر دے اور دعا کرو جنہوں نے نبی پاک دے ملادی محفل سجائی اللہ انہوں دی کلی دے پاک بھی جگہ دے اور جڑے اس محفل پاک درائے اللہ انہوں دی کلی دے پاک بھی جگہ دے اللہ کہ اچھا کوئی گل نہیں حضرت حلیمہ سعدیہ اندر داخل جس کمرے اندر تیرے تے میرے نبی جلوہ کرنے ہیں وہ پورا کمرہ نور دے نال روشن ہے نور دے نال روشن حلیمہ سعدیہ کہتی ہے دیکھیں سرکار دے چہرے مبارک تو ایک نور دی لاٹ نکلی جڑی زمین تو لے کے تے آسمانہ تک انج لگدا ہے کہ جویں ایک نور دی تار بجی حضرت حلیمہ سعدیہ نے سرکار کو ویکھیا تے ویکھ کے تے دل باغ باغ ہو گیا خوش ہو گیا ایڈا سونا جڑا کدی ویکھیا ہی نہیں ویندیاں کیویں ہوندا تے ویندیاں کڈا سونا دل سونا بڑے بنایا کڈا سونا دل سونے دا بڑے بنایا تے سونے دے مال ٹوٹے تے سارے سونے نے حضرت یوسف بھی سونے نے لیکن ایک وکھرا موضوع ہے میں اگے نہیں جانا چاہتا حضرت یوسف بھی بڑے سونے نے اور وہ بھی تیرے تے میرے نبی دے حسن دی خیرات نے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بلا قدم دعا دا چہرہ رکھا واللہ رسول کیا میرا وجدان گل کہندا ہے بے شک حسن ساری دنیا
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਧੂਹਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਮੱਲੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਮਨਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਹਲੀਮਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਮਨਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਸੌਂਪਦੀ ਹੈ ਸੋਸੋ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲਿदैन ਦਾ ਦਿਲ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਹਰੀਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾते हैं बाबा दे ایک بار پھر پڑھ دے لیکن اگے میں اپنے انداز میں پڑھیا ہوں میں کسی اور انداز میں اعظم صاحب فرماندے نے ماواں دے دل نرم گناہ قد کرن قبول جدائی سب چھپاؤں تے سن سن کے ہر برائی مال و دولت پیش جا کر تے کر لے قبول گدائی تے اعظم حسین جنت جانا جن ماں دی قدر پائی کہنی ہے نا کوئی وصیت ہے ہی تے بول اختتام کی طرف لے کے جا رہے ہیں حضرت عامہ کی کہنی ہے حضرت عامہ کہنی ہے حلیمہ دس کہ حضرت مہلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار کو لے کے گھر گئی ہیں نا ایک میں بچوں پھر یو ٹرن لے لیا ہے جو لے کے گئی ہیں نا آپ فرماندیاں نے میرے گھر کے اندر نا 7 بکریاں
طویل موضوع وکھرا پھر جی کسی نے اللہ نے ہمت دیتی نا تو پھر انہوں بلایا جی پھر خالی اسی دی گل کرنا اچھا کنیاں بکریاں ہیں 7 جو سرکار آئے نا میرے گھر دے اندر سرکار دے آن دی وجہ نال برکت اتنی ہوگی 7 دے بجائے 70 بکریاں ہوگی کرو تو تو موقع ہی نہیں دس کی کرنی کلیا دس حضرت معلومہ کہتے ہیں جس دن کا اعلان میرے گھر آیا نا مصیبتاں مک گئی پریشانیاں حضرت معلومہ کہنیاں میں آپ بیماری آخری گل گھر کے کول تالاب سی تالاب ہی تو پتہ ہے عمومی طور سے پانی ہوتا ہے آپ نے نا سرکار کی ایڈی مبارک پھڑ کے نا تالاب کے پانی دے وچ لا دیتی بیبیاں نوں آکھیا بیبیو اگر تسی چاہدی ہو کہ بکریاں دودھ دینا شروع کر دیں تے پھر بکریاں نوں نا اس تالاب وچوں میرے جملے آخری پوری تقریر اسی دھیان نال سنی ہے سبحان اللہ بھی آکھی ماشاءاللہ بھی آکھی جنہاں نوں اللہ توفیق دتی انہاں میری خدمت بھی کیتی ہے تے ہن اینڈ تے ڈنڈی نہ مارے اے مہربانی کرے آکھیا او جڑا تالاب ہے اس تالاب وچوں نا بکریاں نوں پانی پیاؤ بکریاں دے تھنا وچ نا دودھ حضرات نے دسنا چاہنا اور لوگوں جڑے کہندے میں نبی جا نبی میرے جا اور میں کیا بد بختا جس نبی دی انبی شان تالاب وچ لگ جائے بکریاں دے تھنا وچ دودھ کردا ہے اور جس نبی دی انبی شان نبی میرے جاتے میں نبی جائے اور تو بولے دے تیرے منہ بولتی تھوکا نکلنی ہے بد بختا میرے نبی بولے کہ اللہ قرآن بڑھاوے میرا نبی بولے کہ اللہ میرا نبی چلے کہ اللہ قرآن اے آدھے رسی نبی جا تو نبی جا کنے ہو گئے شرم کرنی چاہیے نہ لوگوں لیکن تسی خوش نصیب ہو کہ اللہ نے عقیدہ والے سنت عطا نبی دی ازواج نو بھی ماننے آکھو الحمدللہ نبی دے صحاب نو بھی ماننے ہن الحمدللہ بڑی ہو گئی عقیدے مینوں کوئی تھوڑا رونا نظر آیا نبی دے اصحاب نو ماننے آکھو الحمدللہ نبی دی ازواج نو بھی نبی دے اصحاب نو بھی نبی دی آل نو بھی تے نبی دے سارے صحابہ نو بھی نبی دے سارے غلاماں نو
जितने भी वली ने सारे को मानते हैं ये सिर्फ अल्लाह ने सुन्नत को देता है ठीक है ना फिर हजरत वाली मसादिया कहती है ए आखिरी गल बिल्कुल ही आखिरी बिल्कुल आखिरी की तो बंदे के चेहरे ते मुस्कुराहट आ गई है बड़ी गल है यार नहीं मैं नहीं आखिया मेरा अलहमदुलिल्लाह तुसी YouTube ते मेरा नाम लिखिया जे 2-2 3 घंटे दे बयान चढ़े ने कोई परेशानी वाली गल नहीं आखिरी हजरत अम्मा कहंदियां ने कि जदों सरकार मेरे घर दे कहंदे ने एक दिन मैं रात ਨੂੰ ਸੁੱਤੀ मैं सरकार ਨੂੰ ਸੁਆਲੀ ਤੇ सरकार ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਮਤ ਨੂੰ ਜਗਾਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ मैं सरकार ਨੂੰ ਸੁਆਲੀ सरकार ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪੈਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਰਕੀ ਵਕਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਤਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਮੁਬਾਰਕ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਿਤਾਰੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਂਗਲੀ ਮੁਬਾਰਕ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਿਤਾਰੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਨਬੀ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਨਬੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ बड़ी मेहरबानी बड़ी इसी तरह जवान रखे असी देखो इन्नी देर होगी महफिल सजा रहे मैं भाव का नारा भी राज ही रह देता है ये लेट ना हो जाए यार जे असी मिलाद की महफिल सजाइए इतना टाइम कट के असी आए हैं जे असी 5 टाइम की नमाज की पाबंदी भी नहीं करनी वालिदैन का अदब व एहतराम भी नहीं करना बुजुर्गों का हया भी नहीं करना ये गल ज़हन च रखिया जी जेडे बुजुर्ग ने ना जिन्हां दे चेहरे चिट्टियां दाढ़ियां ने जेडे बुजुर्ग बंदे ने उन्हां दा अल्लाह भी हया करदा है जिस कौम अंदर बुजुर्गों का अदब मुक जाए ना हया मुक जाए वो कौम कभी भी तरक्की नहीं करती हाँ ये गल मैं ठीक कह रहा ते जेडे वालिदैन दे बेअदब ते गुस्ताख ने तुसां भी बड़े रुलदे वेखे होने ने ते वेखे मैं भी बड़े माल भी है दौलत भी है सारा कुछ है पर सुकून कोई नहीं सुकून कितों है वालिदैन की बेअदबी बंदा करे तो आके उन्हें सुकून मिल जाए ये नहीं हो सकता और अपनी औलादां नूं दर्श दिया करो कुरान की तालीमात तो रास्ता करवाओ उन्होंने किसी अच्छे मदरसे के अंदर उन्होंने पाओ तुहाडे बच्चे कुरान